یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 11۔ مشرف نے امریکی دباؤ پر کشمیری مجاہدین کی امداد بند کی تھی۔ بھارت سے جنگ کا خطرہ پیدا کر کے قوم کو امریکہ نواز پالیسی پر رضامند کیا گیا۔ امریکی پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے میں کامیاب رہے۔ بھارت کو خطے کی بڑی طاقت کے طور پر منوانا بھی ہدف میں شامل تھا۔ اسی لیے کشمیر کی جنگ آزادی دہشت گردی قرار پائی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ میں نے جنرل مشرف سے ایک مرتبہ کہا کہ جب کشمیر پر ہمارا موقف درست ہے اور اس پر UN کی قراردادیں بھی موجود ہیں تو ہم اسے دہشت گردی سے کیوں ملاتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ تو ہونا چاہیے کہ اگر ہندوستان کشمیریوں کو سیاسی آزادی کا حق دیتا ہے تو ہم بھی مجاہدین کو روک لیں گے۔ کشمیریوں کا حق دنیا نے قبول کیا ہے۔ اگر انہیں سیاست میں بھی آزادی نہیں اور آواز بھی بلند نہیں کر سکتے تو پھر ان کے پاس لڑنے کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ کشمیر میں تو میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی جانے کی آزادی نہیں۔ کہنے لگے درست ہے، مگر دنیا اس وقت صرف دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی فوجی کارروائیاں دہشت گردی کہلاتی ہیں۔ کوئی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر میں نے مشورہ دیا کہ اگر تمام کشمیری مجاہدین کو گھر بھیج دیا جائے تو ہماری یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ نہ جانے کل حالات کیسے ہوں، یہ بھی خدشہ رہے گا کہ وہ کسی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں اور ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ انہیں لڑنے کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ امریکہ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے اختلاف ہے تو ہم انہیں بھرتی کر لیتے ہیں اور ان کی مجاہدین بٹالین بنا لیتے ہیں۔ انہیں کشمیر سے دور کسی جگہ تربیت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ان کی خدمت کے صلے میں ان کی روزی بھی جاری رہے گی، ہمارے قابو میں بھی رہیں گے اور ہماری صلاحیت بھی برقرار رہے گی۔ ہماری فوج میں نیم فوجی مجاہد بٹالین پہلے سے موجود ہیں، کوئی نئی چیز نہیں۔ آخر ساری بڑی بڑی افواج میں اسپیشل فورسز یعنی مخصوص نوعیت کی سپاہ ہوتی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی اسپیشل فورس ہوگی۔ کہنے لگے نہیں، یہ آج کل کے حالات میں ہم نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ بارڈر پر ہندوستان کی فوجی صلاحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ دفاعی اقدام لینا لازم تھا۔ فوج کا اصول ہے کہ دشمن کی صلاحیت کا جواب دیا جائے، چاہے اس کا ارادہ نظر نہ آتا ہو، کیونکہ ارادہ تو کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ اس کا ارادہ صحیح طرح نہ بھانپ سکیں تو اس دھمکی اور دباؤ کے کھیل میں جو ابھی چل رہا تھا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس فوجی دباؤ کے مقاصد اور تھے۔ البتہ اس مرتبہ کارگل کے تجربے کے بعد ان کی فوجی صف آرائی کا ڈھونگ کھل گیا تھا۔ انہوں نے تقریباً پوری فوج بارڈر پر لگا دی، بارودی سرنگیں بھی بچھائیں تاکہ جھوٹ چھپ سکے۔ مگر جنگ کا خدشہ صرف مکہ دکھانے سے نہیں پیدا ہوتا۔ جنگ کے کچھ حالات ہوتے ہیں اور کچھ مقاصد، اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو کافی حد تک دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا جنگ ہی دشمن کے مفاد میں ہے یا فوجی دباؤ کے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کا تعاون جاری تھا۔ پاکستان امریکہ کی ہر فرمائش پوری کرنے پر آمادہ تھا اور کر رہا تھا۔ کشمیر کے جہاد کی امداد امریکہ کے ہی دباؤ پر ختم کی گئی تھی۔ اس میں بھارت کا براہ راست کوئی کردار نہیں تھا۔ پھر بھارت مجاہدین کا دباؤ سال ہر سال سے برداشت کر رہا تھا، کوئی نیا کھیل نہیں تھا اور اب تو بند بھی کر دیا گیا تھا۔ اگر خدشہ تھا کہ پاکستان کشمیری مجاہدین کے سلسلے میں دھوکہ دے رہا ہے تو امریکہ کافی تھا اس کی گردن مروڑنے کو۔ امریکہ کا دباؤ بہت کارگر تھا اور جو مقصد جنگ کے بغیر حل ہو سکتا ہو اس کے لیے کون نامعقول دو ایٹمی ملکوں کو جنگ میں دھکیلے گا؟ یہ جنگ کے لیے معقول وجہ یعنی سفیشینٹ کاز نہیں تھی۔
اگر بھارت جنگ شروع کر دیتا تو لامحالہ ہمیں مغربی سرحدوں سے تمام فوج اٹھا کر بھارت کے بارڈر پر لے جانی پڑتی، فوج بھی اور ایف سی بھی۔ پاکستان کی سرزمین سے افغان مجاہدین کی امداد کون روکتا؟ اور بھارت سے کامیاب جنگ کرنے کے لیے مجاہدین ایک بار پھر ہمارے بھائی بن جاتے، کشمیر کا جہاد پھر جائز ہو جاتا۔ بمشکل تو امریکہ کے دباؤ سے انہیں مجاہد کے رتبے سے گرا کر ملعون کیا تھا، تو جس بلا کو ختم کرنے ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ جنگ کے نتیجے میں اور بڑی ہو جاتی، کیا حاصل ہوتا؟ اور پھر ابھی تو پاکستان عوام کا دل مغربی تہذیب کی طرف مائل کرنا ہی شروع کیا تھا، وہ پھر سے ہی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے۔ تو ایسے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ پر کیا اثرات نکلتے؟ کیا امریکہ کو یہ قبول ہو سکتا تھا؟ کیا بھارت امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے کھیل کو تباہ کر کے اور ان کو ناراض کر کے کامیابی حاصل کر سکتا تھا؟ اس کی اٹھتی ہوئی معیشت کا کیا ہوتا؟ وہ کام جو امریکہ خود ہی بغیر معاوضے کے کر رہا تھا، اس کے لیے جنگ کا خطرہ مول لے کر اتنا بڑا فتنہ وہ اپنے لیے اور دنیا کے لیے کیوں کر کھڑا کر سکتا تھا، جس میں کچھ حاصل ہونے کے بجائے انجام الٹا ہی نکلتا؟ بھارت نے تو شروع دن سے ہی امریکہ کو کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور کھیل یہاں سے شروع کریں تاکہ وہ اس کھیل کا حصہ ہو۔ 1971 کے بعد اب بقایا پاکستان کا بھی صفایا کیا جائے اور بھارت اس خطے کی واحد بڑی طاقت بن کر ابھر سکے۔ یہ چونکہ ہو نہ سکا، اب وہ اس کھیل میں کودنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کو باراور کرائے کہ اس خطے میں بھارت ہی بڑی طاقت ہے اور یہاں جو کچھ بھی ہوگا بھارت کی شمولیت سے ہی ہوگا، اور پاکستان کو دونوں طرف سے گھیرے میں رکھ کر دنیا کو یہ بھی دکھائے کہ اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی کیا مجال کہ امریکہ کا کھل کر ساتھ نہ دے۔ وہ پاکستان کو مجبور کرے گا کہ اس جنگ سے امریکہ سے بھرپور تعاون کرے۔ دنیا کو پتہ ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بھارت ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ اس طرح پاکستان کے خلاف اس کھیل میں بھارت نے خود کو حصے دار بنایا اور خطے میں بڑی طاقت کے طور پر اپنا لوہا منوایا۔ دوسرا ہدف یہ تھا کہ دنیا کھل کر اس بات کو تسلیم کرے کہ کشمیر کی جنگ آزادی دہشت گردی ہے، اور یہ کہ بھارت عرصہ دراز سے پاکستان کے ہاتھوں اس ظلم کا سامنا کر رہا ہے۔ اب تک دنیا کشمیری مجاہدین کی کارروائیوں پر خاموش تھی اور بھارت کے موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ جنگ آزادی اور دہشت گردی میں کیسے تفریق کی جائے، حتیٰ کہ دہشت گردی کی تعریف پر ہی اتفاق نہیں تھا۔ سال ہر سال سے بھارت اس جہاد کے خلاف دنیا کے آگے کھل کر آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ خود جو مجرم تھا، پھنسا ہوا تھا، جو ظلم وہ آزادی کی اس جد و جہد پر ڈھا رہا تھا جسے تاریخ کی روشنی میں دنیا جائز سمجھتی تھی، 9/11 کے بعد اب دنیا میں وہ ظلم جائز اور آزادی کی جد و جہد ناجائز سمجھی جانے لگی۔ اب کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہوا، اب صرف اس کی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اس راہ پر چلتے چلتے آج پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ کشمیر پر زبانی جمع خرچ کرتا رہے، جس کا نہ کوئی حاصل نہ وصول۔ امریکہ کے کھیل میں بھی بھارت کی فوج کشی موزوں تھی کہ خطے میں جنگ کے بادل دکھائے جائیں، اور یہ چال ان کی مرضی کے بغیر وقوع پذیر ہو نہیں سکتی تھی۔ بھارت اور پاکستان کی جنگ کے خدشے سے دنیا گھبراتی ہے۔ کارگل کے بعد پاکستان سے لوگ اور بھی خائف تھے، اور وہاں بھی ہم نے مجاہدین کا ہی جھوٹا کھیل کھیلا تھا۔ پھر اب پاکستان کو اس رنگ میں بھی دکھانا تھا کہ دنیا میں دہشت گردی کا یہی خطرناک گڑھ ہے جس نے سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور یہ ایٹمی طاقت ہے جس کی موجودہ حالت اور رجحانات کے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں۔
بھارت کو ساتھ ملائے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا تھا، اور ملانا یوں بھی لازم تھا کہ اس خطے میں آئندہ کے تمام کھیلوں میں یہی امریکہ کا ساتھ دے سکتا تھا۔ شروع سے ہی بڑی تعداد میں انہیں افغانستان میں داخل کر لیا گیا تھا۔ انڈیا ہی جنوبی ایشیا کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کرنے اور چین کی ابھرتی ہوئی طاقت اور اس کا روس سے الحاق روکنے کے لیے امریکہ کا بڑا منصوبہ ساز ساتھی، اسٹریٹجک پارٹنر بننے کا اہل ہو سکتا تھا۔ پھر امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان کے عوام کی چوں چراں بھی اس جنگ کے خطرے سے بند ہوئی۔ ہماری حکومت کے لیے بھی یہی قرین مصلحت تھا، چونکہ اس وقت جبکہ امریکہ کا ساتھ دینے پر قوم میں کافی تحفظات تھے، اس جنگ کے خطرے کی تصویر سے قوم کو امریکہ نواز پالیسی کے پیچھے اکٹھا کرنے میں مدد ملی۔ جنگ کا یہ دباؤ ہماری عوام پر تھا تاکہ اس گھبراہٹ میں سبھی حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، حکمران کے ہاتھ مضبوط ہوں اور مجاہدین کے خلاف کھل کر کارروائیاں کی جا سکیں۔ جنرل مشرف کے لیے یہ ایک تحفہ ثابت ہوا۔ جنگ کے خدشے سے لوگوں نے اور بہت کچھ نظر انداز کر دیا، اور مشرف صاحب ایک مدبر کی حیثیت سے ابھرے، جنہوں نے اس دوہرے خطرے کے درمیان سے ملک کو بچا کر نکالا۔ تینوں فریق ہی اس صف آرائی سے مستفید ہوئے۔ اختتام قسط نمبر 11۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔